آج بھی ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، چوراہوں پہ شور مچا رہے ہیں کہ دوبارہ وہ گورنمنٹ آ گئی، اب کیا ہوگا، مسجد کا کیا ہوگا، مدرسے کا کیا ہوگا۔ نادان اپنے بارے میں تو سوچ لے، تیرا کیا ہوگا۔ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے اور مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے بگی باغ کھیلتے ہو، چوراہوں پہ اور چوپالوں پہ بیٹھ کے تاش کے پتے کھیلتے ہو۔ 65 سال کی عمر ہو گئی، دادا بن گئے، نانا بن گئے، اب بھی ہاتھ سے بگے نہیں چھوٹ رہے ہیں، اب بھی بگیاں ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہی ہیں، تاش کے پتے ہاتھ سے نہیں گر رہے ہیں، اور پھر بھی کہتا پھرتا ہے، روتا پھرتا ہے۔ دوبارہ آ گئی حکومت، یہ ستہ، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اپنے بارے میں سوچ، اگر تو ان 5 سالوں میں مر گیا، ان کے راج میں اگر تو مر گیا، اللہ اکبر، قبر میں تیرا کیا ہوگا۔ بتا پلشرات جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس کے بارے میں تو سوچ، اس اللہ اکبر، جو تو گزرے گا تو تیرا کیا ہوگا۔ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جب اس راہ کو اللہ اکبر عبور کرے گا، خدا نہ کرے مبادا اگر کٹ کٹ کے گر جائے تو نیچے جو جہنم ہے، اس جہنم سے بچنے کی تیاری کر۔ آ فیشن سے باہر آ جا اور آج سے یہ تہیہ کر لے، اذان ہوگی کاروبار بند کر کے، اذان ہوگی چوپال سے اٹھ کے، اذان ہوگی کھیتی کا کام بند کر کے، سب سے پہلے پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکاؤں گا۔ آج لوگ دعوے کرتے ہیں مولانا وقت آئے گا تو ہم گردن کٹا دیں گے، وقت آئے گا اپنے بیٹوں کو لا کے میدان عمل میں پیش کر کے ان کی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ میں نے کہا تو جھوٹا ہے، جب تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی نہیں جھکاتا، اذان ہو جاتی ہے تو بیٹھا رہتا ہے، اذان ہو جاتی ہے نمازی نماز پڑھ کے ریٹن ہو جاتے ہیں، تو بیٹھا رہتا ہے، تو موبائل میں مست رہتا ہے، تو کام میں مست رہتا ہے۔ جب تو پیشانی جھکا نہیں سکتا تو تو کٹائے گا کیسے؟ پہلے پیشانی جھکانا سیکھ لے۔ جس دن پیشانی جھکانا سیکھ گیا اس دن کٹانے کا شعور بھی آ جائے گا، لیکن اگر جھکانا نہ سیکھ سکے تم نہیں کٹا سکتے۔ اللہ انہی کی قربانیاں قبول کرتا ہے جو رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ زور سے بولو، وہاں چہرے نہیں دیکھے جاتے، وہاں خاندان نہیں دیکھے جاتے۔ تھوڑی سی آپریٹر صاحب آواز بڑھاؤ تھوڑی سی، اب تم میرا اشارہ سمجھو، میں مائک سے نہیں کہوں گا، انگلی کے اشارے سے سمجھنا۔ عزیزان ملت اسلامی، بھائی یہ مسلسل پروگرام ہے، ہمارے علماء جانتے ہیں، آج میں اپنی آواز یہاں ختم کر کے جاؤں تو کل بولنا تو وہاں پھر ہے نا، یہ تو آواز کی تو ہے، آواز کے اوپر لوگ بلا رہے ہیں، اگر آواز نہیں نکلے گی تو کل وہاں کیا بیان کریں گے۔ اس لیے ہماری تھوڑی پرابلم پریشانی ہے، برا نہ مانے، آپ میرے انگلی کے اشارے کو سمجھے، بڑھاتے رہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیں، حضرات یہاں شکلوں پہ فیصلے نہیں ہوتے، چہروں پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ آصف بھائی رب کی بارگاہ میں دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے، للہیت دیکھی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ گرجا گھر میں گیا، پوری رات جا کر کے کہتا رہا یا صنم یا صنم یا صنم، یا حرف ندا کے ذریعے بت کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتا رہا۔ وہ کہتا رہا اے میرے خدا میری پریشانی کو سن، اے میرے خدا میں پریشان ہوں، میری طرف توجہ دے دے۔ وہ اللہ اکبر بت کو اپنی جانب اس کی توجہ دلانے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک پہر گزر گیا، وہ بت تھا اس کی جانب کوئی توجہ نہ کی، 2 پہر گزر گئے، آخری پہر آیا، اللہ اکبر، رات بیتنے لگی، رات گزرنے کے قریب تھی، اس کی آنکھیں ٹمٹمانے لگی، زبان لڑکھڑانے لگی، جیسا ہی زبان لڑکھڑائی ہے، آنکھیں ٹمٹمائی ہیں، اچانک دھوکے سے اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکلا ہے۔ علماء جانتے ہیں یہ صمد جو ہے رب کی صفتی نام ہے، اللہ اکبر، صمد کے معنی ہے بے نیاز ہونا، کسی کی اسے ضرورت نہ ہو۔ اس نے یا صنم کی جگہ یا صمد کہا، وہ کہنا تو چاہتا تھا اے بت میری طرف توجہ ڈال دے، دھوکے سے نکل گیا، اے خدا میرے حال زار پہ توجہ ڈال دے۔ خدا تو کہتا بندے مجھے پکار لے، پکارنا تیرا کام ہے، مدد کو آنا میرا کام ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کس کو، رہرو منزل ہی نہیں۔ دھوکے سے کہہ دیا اس نے یا صمد، رب کو پکارا، رب نے فرمایا فرشتوں میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ فرشتے بولے مولا دھوکے سے تیرا نام لیا ہے، یہ تو بت کو پکار رہا تھا، تھک
گیا تھا پکارتے پکارتے، زبان نے ہچکو لے لیے ہیں، آنکھیں ٹمٹمائی ہیں، اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے، اللہ اکبر، زبان لڑکھڑائی ہے، آنکھیں ٹمٹمائی ہیں، یہ پکار تو بت کو رہا تھا، تیرا نام تو دھوکے سے لیا ہے، سحب سے لیا ہے، اتنا سنا تھا، رب نے کہا فرشتوں یہ دیکھتے ہو دھوکے سے لیا ہے، ارے یہ دیکھو دھوکے ہی سے صحیح لیا تو ہے نا، دھوکے ہی سے صحیح لیا تو ہے، میں قادر مطلق ہوں، فرشتوں تمہیں معلوم ہے عزت کون دیتا ہے، مولا عزت تو دیتا ہے، ذلت کون دیتا ہے، مولا تو دیتا ہے، زندگی کون دیتا ہے، فرشتے بولے مولا تو دیتا ہے، موت کون دیتا ہے، فرشتے بولے مولا موت کا مالک بھی تو ہے، زندگی کا مالک بھی تو ہے۔ آج کچھ لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ بس رسول پاک کا ذکر کرتے ہیں، خدا کی وحدانیت کا ذکر نہیں کرتے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہماری محفل میں بیٹھ تو صحیح، ہمارے قریب آ تو صحیح، تجھے کہنا پڑے گا سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ، خلق کا آقا کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ناظم رضا منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتوں نے کہا مولا عزت کا مالک بھی تو ہے، ذلت کا مالک بھی تو ہے، مولا زندگی بھی تو دیتا ہے، موت بھی تو دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب۔ مولا جس کو چاہتا ہے عزت کے تاج دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اے پروردگار جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، مردے کو زندہ کرنا تیرا کام ہے، اور زندے کو مردہ کرنا تیرا کام ہے، اور جب تو دینے پہ آتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ آج آدمی کو دیکھو اتنا اکڑ لگا ہے، اتنا گھمنڈ ہے، اتنا تکبر ہے، دو چار بیٹے کیا کمانے لگے، کوئی احمد آباد چلا گیا، کوئی دہلی چلا گیا، میاں پرانے دن ختم ہو گئے، وہ چھوٹا سا اور وہ کچا مکان تھا، وہ چھوٹا سا مکان بڑا ہو گیا، وہ کڑیاں نکل کے وہ لنٹر پڑ گیا اور ایک منزل اور بن گئی، میاں پتھر بھی بچھ گیا، ٹیلز بھی لگ گئی، اب کیا ہے، اب تو کسی سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، گھمنڈ شروع کیا، اکڑ شروع کی، کہتا ہے دیکھتے نہیں یہ جو اچھا مکان ہے میرے بیٹوں کی قابلیت کا نتیجہ ہے، یہ جو اچھی بلڈنگ میں نے بنائی ہے، کچے سے پکے میں آ گیا، چھوٹے مکان سے بڑے میں آ گیا، یہ میرے بیٹوں کی قابلیت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مسلمان کی بولی نہیں ہے کہ اگر کچے سے پکا مکان ملے، چھوٹے سے بڑا مکان مل جائے، یہ مسلمان کی بولی نہیں ہے، وہ یہ کہے کہ میری قابلیت کی وجہ سے ہے، میری محنت کی وجہ سے ہے، نانا نانا تو تو مسلمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اگر پٹا مصطفیٰ کی محبت کا گردن میں ڈالا ہے، سینے میں عشق رسول کا چراغ جلایا ہے، تو ایسا نہ کہ کچے سے پکا مکان ملنے پہ، چھوٹے سے بڑا مکان ملنے پہ یہ بولی مت بول میرے بیٹوں کی محنت سے، میرے بیٹوں کی قابلیت سے، نانا، بلکہ ایسے کہہ دے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے جو دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں، مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتا ہوں، نہیں ملتا ہے تو یہ سوچ کے صبر کر لیتا ہوں، میرا مولا بہتر جانتا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ اس کے ملنے میں میری اچھائی نہیں برائی تھی۔ جو مل جائے تو یہ سوچ کے قبول کیا کرو مولا یہ بہتر تھا، اور نہ ملے دعائیں کرنے کے بعد تھک گئے ہو شکوے شکایت نہ کرو۔ مولانا 2 سال سے لگاتار 3 سال سے کنٹینیو دعا کر رہا ہوں، نہیں مل رہا ہے، ارے شکوے مت کر، شکایت مت کر، کسی سے مت کہہ، خدا سے کہہ رہا ہے، اس لیے نہیں مل رہا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، کچھ نہ کچھ بہتری ہے،
ورنہ ملنے پہ ہم نے دیکھے کچھ لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. دولت کیا آئی؟ متکبر ہو گئے. دولت کیا آئی؟ گھمنڈی ہو گئے. یہاں تک کہ مرتد بھی ہوتے دیکھے ہیں. سب سے بڑا فتنہ ہے دولت اگر پاس نہیں ہے تو مت رو. اگر نبی کی غلامی پاس نہیں ہے تو رو کہ نبی کا غلام میں کیوں نہیں ہوں. میرے یہاں بیٹے کی پیدائش پہ یہ پٹاخے کیوں چھوڑے گئے؟ یہ گولے اور بارود کیوں چھوڑی گئی؟ میرے بیٹے کی شادی میں ڈی جے کیوں آیا؟ اپنی قسمت پہ ماتم کر. تو مسلمان تھا. بچوں کے تولد پہ پٹاخے گولے چھوڑنا یہودیوں کا کام تھا. تیرا کام تو یہ تھا. قاری مسعود الرحمان صاحب قبلہ سے کہتا مبارک ہو حضرت آ جائیے بچے کے کان میں اذان پڑھ دیجئے. زور سے زور سے. یہ کام تھا. اس پہ رو کہ میرے بیٹے کی شادی میں قاری آصف رضا صاحب کی طرح ان کی شادی کی جلسہ ہو رہا, میرے یہاں جلسہ کیوں نہ ہو سکا. اس پہ رونے کی